قربانی کرنا ہر مالک نصاب مرد و عورت جو بالغ ہوں مقیم ہوں ان پر واجب قرار دیا گیا۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ حج پر جو جاتے ہیں تو اب حج پر جانے والے چونکہ وہاں مسافر ہوتے ہیں تو ان پر حج کی قربانی تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے مالک نصاب ہونے والی، یہ قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی۔ وجہ وہی ہے کہ وہ لوگ مقیم نہیں ہوتے وہاں پر، لیکن پاکستان، ہندوستان یا دنیا کے کسی ملک میں رہنے والا اپنے شہر کے اندر ہے، اپنے وطن کے اندر ہے، اور اس وقت اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم آتی ہے یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم اس کے پاس ہوتی ہے، یا اتنا مال تجارت اس بندے کے پاس ہوتا ہے، یا پھر اکٹھا اتنا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی مالیت ہے، حاجت اصلی یا ضروریات زندگی کے علاوہ جو سامان ہے وہ سب اگر جمع کریں تو وہ اتنا بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس بندے پر قربانی کرنا یہ واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ یاد رکھیں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں جناب قربانی نہیں کرتا، قربانی کی بجائے جتنی رقم قربانی کی بنتی ہے میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، شاید اس کا ثواب زیادہ ہے، یا جتنی قربانی کی رقم بنتی ہے اتنی رقم میں مسجد میں دیتا ہوں، مدرسے میں دے دیتا ہوں، کسی بیوہ کو دیتا ہوں، کسی یتیم کو دے دیتا ہوں، کسی کی شادی کروا دیتا ہوں، ان کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ اگر آپ پر قربانی کرنا واجب ہے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ قربانی ہی کریں۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے، واجب کا ترک کر کے آپ پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ اچھا جناب، قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے؟ 3 جانور قربانی کے بیان کیے گئے ہیں، ایک اونٹ، ایک گائے اور ایک بکری۔ اونٹ کی عمر 5 سال، اونٹ کے اندر اونٹنی بھی شامل ہے، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال، اور بکری کے اندر بکری، بکرا، بھیڑ، ڈمبا، یہ سارے جانور آ جاتے ہیں، ان کی عمر کم از کم 1 سال۔ لیکن اگر بھیڑ کا بچہ یا دمبا، اس کی عمر 6 مہینے ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، تو پھر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں جناب بھیڑ اگر ہو ہی 6 مہینے کی تو قربانی ہو جائے گی، یہ مطلقاً مسئلہ نہیں۔ دیکھنے میں سال کا لگے یہ ضروری ہے، ورنہ اگر 11 مہینے کا ہے دیکھنے میں سال کا نہیں لگتا تو پھر قربانی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ مالک نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا مالک ہے، اور یہ بندہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، خریدنے کے بعد اب جانور وہ چوری ہو گیا، یا وہ جانور کسی نے چھین لیا، یا وہ جانور مر گیا، یا اس جانور کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ جانور اس سے ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کریں۔ مالدار بندے کے پاس قربانی کا جانور تھا، اس نے جانور لیا، جانور قربان کرنے سے پہلے ہی وہ جانور چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو اب اس کے لیے لازم کیا ہے کہ دوسرا جانور خریدے قربانی کے لیے اور اس کی قربانی کرے۔ اب قربانی کے دن آنے سے پہلے وہ جانور بھی اسے مل جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ اب اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دونوں جانوروں کی قربانی کر دے اور چاہے تو ایک جانور کی قربانی کرے، دونوں صورتوں میں اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالک نصاب نہیں، غریب آدمی ہے، دل کیا میں بھی قربانی کروں، اس نے قربانی کے لیے بکرا خرید لیا، جانور خرید لیا، اب کیا ہوا کہ اس سے جانور چوری ہو گیا، جانور گم ہو گیا، تو اب اس میں بیچارے نے پھر جیسے تیسے پیسے جمع کر کے پھر جانور خرید لیا، اب اسے جانور مل جاتا ہے، اب جانور مل گیا، قربانی کے دن آنے سے پہلے جانور مل گیا، اب یہ کیا کرے؟
ایک قربانی کرے گا یا 2 قربانیاں کرے گا؟ یہ 2 قربانیاں کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس پر قربانی کو واجب نہیں قرار دیا، اس نے جانور خرید کر خود قربانی کو اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ جب خود لازم کیا ہے تو پھر دونوں کی قربانی کرے۔ اچھا، لیکن اگر ایسا ہوا کہ جانور اس سے چوری ہو گیا، ملا ہی نہیں، اب اسے دوسرا جانور خرید کر قربان کرنے کی ضرورت نہیں، جانور خریدا تھا مر گیا، تب بھی اسے دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کا پورا ہونا یہ ضروری ہے، جس طرح میں نے بیان کیا کہ اونٹ کی عمر 5 سال، اونٹ یا اونٹنی کی، گائے، بھینس، بھینسا، بیل، اس کی عمر 2 سال، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، اس کی عمر 1 سال۔ جانور جو ہوتے ہیں ان کی عمر کا پتہ عموماً اس کے دانتوں سے چلتا ہے۔ سامنے کے جو 2 دانت جس جانوروں کے ہوتے ہیں، تو ان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی، دوندا، دوندا یا 2 دانت والا جانور اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کھیرا وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کے 2 دانت ابھی نہ گرے ہوں، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی کھیرے کی۔ دوندے کی یا 2 دانت والا جو جانور ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے، ضروری نہیں۔ اگر جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے، 2 سال پوری ہو چکی ہے، دانت ابھی نہیں گرے، تب بھی قربانی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہم نے نشانیاں مقرر کی ہیں کہ 2 دانت والا جانور ہوگا تو اس کی عمر ہوگی، اور عموماً جانور کی عمر اتنی ہو جاتی ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو جانور جنگل میں رہنے والے ہوتے ہیں نا، چرائی کے جو جانور ہوتے ہیں، یہ جب گھاس کو پکڑ کر کھینچتے ہیں تو ان کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے دانت جلدی نکل آتے ہیں اور جلدی گر جاتے ہیں۔ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دانت جلدی گرتے نہیں ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب جانور ایسا دیکھا آپ نے کہ جس کے 2 دانت ابھی گرے نہیں، لیکن ایسے بندہ آپ کے پاس وہ جانور ہے کہ جو قابل اعتماد ہے، نیک آدمی ہے، قابل اعتماد، قابل بھروسہ بندہ، کہتا ہے میرے پاس جانور تھا، میرے پاس ہی رہا ہے، 2 سال اس کو پورے ہو چکے ہیں، 2 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، تو اب آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بندہ جیسے بیوپاری ہیں یا آپ منڈی میں جاتے ہیں، وہ آگے سے خرید کر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں۔ بعض لوگوں کو ایسے جانور پسند آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت وہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا اس کی بات پر جانور کو خرید لیں؟ تو جناب ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، آپ تھوڑا دیکھ لیں۔ جانور کے ڈیل ڈول سے بھی، جانور کی جسامت سے بھی بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ جانور کی عمر 2 سال ہو چکی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قربانی کے لیے جانور کی عمر، بڑے جانور کی عمر 2 سال ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں 2 سال ہوگی، 1 دن بھی اگر عمر کم ہوگی تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لاکھوں روپے کا جانور لے کر آئیں، قربانی نہ ہو تو فائدہ کیا؟ قربانی کرنے سے مقصد گوشت حاصل کرنا تو نہیں ہوتا نا، قربانی حاصل کرنے سے مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا۔ یاد رکھیے قربانی کے جانور کا تمام عیوب سے سلامت ہونا ضروری ہے، کوئی بھی عیب نہ ہو قربانی کے جانور کے اندر، یعنی قربانی کے جانور کے اندر کیسے کیسے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ ایک ضابطہ، ایک اصول جو شریعت نے، فقہا نے بیان کیا وہ یہ ہے، ہر وہ عیب جو جانور کی، جو کسی کی منفعت، نفع اور اس کے جمال، خوبصورتی کو بالکل ضائع کر دے، اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، اور جو عیب اس سے کم درجے کا ہو اس کی وجہ سے قربانی ناجائز نہیں ہوتی۔ اب جانور کے اندر کون سے عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی اور کون سے عیب ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، وہ توجہ سے سنیے۔ جو جانور اندھا ہو، کانا ہو یا لنگڑا ہو یا بہت زیادہ بیمار ہو، بہت کمزور ہو چکا ہو،
یا جس کا کان، دم یا چکی تہائی سے 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو، یا ناک ہی کٹا ہوا ہو، یا اس کے دانت ہی نہ ہو، یا بکری کے جیسے 2 تھن ہوتے ہیں ان میں سے 1 تھن خشک ہو چکا ہو، اسی طرح گائے بھینس کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن بالکل خشک ہو چکے ہوں، تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں، یا سینگ اس کے اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کا کان یا چکی یا دم 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی، 1/3 یا 1/3 سے کم اگر کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ کوشش کریں ایسا جانور لیں کہ جس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو۔ یہ جانور فضیلت، اس جانور کی فضیلت بھی ہے، اور اللہ کے راستے میں جب جانور قربان کرنا ہے تو پھر اس میں عیب نہیں ہونے چاہیے۔ بعض اوقات قربانی کے جانور قربانی کے جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ جانور کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب مزید حسن کو نکھارنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سینگ کو گھسا دیتے ہیں، اوپر سے گھسا دیتے ہیں، کچھ کاٹ دیتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے قربانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ میں نے جو بتایا کہ 1/3 جو سینگ ہے اس سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، اس چیز کا بس خیال کرنا ہے۔ اچھا جی، اب جس جانور کا اگر جو سینگ ہے وہ اس کی جڑ سے نکال دیے گئے، جس سے جانور کے دماغ میں بھی عام طور پر اثر ہوتا ہے، سینگ اگر نکال دیے جائیں اور زخم اس کا باقی ہوتا ہے بعض اوقات، تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اور اگر جانور کے سینگ جیسے نکالے، اس کے دماغ میں کوئی فرق نہیں پڑا اور آرام بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس جانور کی صحت بھی اچھی ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ورنہ جو صورتیں میں نے پہلے بیان کی کہ اس کے دماغ میں اثر ہو گیا، جانور بہت کمزور ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مالک نصاب بندہ ہے، غنی ہے، مالدار بندہ ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اور جانور خریدتے وقت بے عیب تھا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا بے عیب جانور خریدے، جس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب نہ ہو، وہ خرید کر اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اور اگر غریب آدمی ہے وہ اگر ایسا جانور خرید لیتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنے کی اجازت ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، آنڈو کی ہو سکتی ہے یا خصی کی؟ تو دیکھیے، خصی جانور کی قربانی کرنا آنڈو کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، کیونکہ خصی جانور کا جو گوشت وہ لذیذ ہوتا ہے، تو خصی جانور کی قربانی بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے جانور کے اندر، بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ خصی کرنے سے جانور بعض اوقات پیشاب نہیں پیتا یا اس طرح اور غلط حرکتیں جانور نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکرا، اس صورت میں کہ جب بہت سارے افراد پر قربانی واجب ہو چکی ہو، سب کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا بھی مالک نصاب ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، شوہر بھی ہے، تو پھر 4 قربانیاں کرنا پڑیں گی، چاہے 4 جانور خرید لیں، بکریاں یا بکرے، اور چاہے 4 حصے آپ ملا لیں۔ اگر گھر کا کوئی ایک بندہ مالک نصاب ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک قربانی کرتا ہے تب ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کسی کو بھی خاص نہیں کیا، آپ نے کہا جی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی ایک بندے کا نام خاص کرنا یہ ضروری ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے۔
اجتماعی قربانی کے حوالے سے اہم مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں. دیکھیے بڑے جانور کے اندر جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، تو اس میں 7 حصے شریعت نے رکھے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ 7 افراد مل کر اگر ایک گائے یا ایک بیل یا بھینس وغیرہ قربان کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سب کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. 7 کی بجائے 6 بندے حصہ ملانا چاہیں تب بھی ہو سکتی ہے. 4 بندے، 2 بندے، 3 آدمی اگر پیسے جمع کر کے قربانی کا جانور خریدتے ہیں تب بھی ہو سکتی ہے. اصول اس میں یہ ہے کہ کسی ایک بندے کا بھی جتنے افراد شامل ہیں اس حصے کے اندر، اس قربانی ایک جانور میں جتنے افراد شامل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کا حصہ ایک حصے سے کم ہو. مطلب یہ کہ اگر قربانی کے جانور میں 8 افراد نے شرکت کر لی تو کیا 8 افراد کا ایک ایک حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اجتماعی قربانی کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ، سب افراد کا مقصد، سب افراد کی نیت قربانی کرنے کی ہو. اگر ان افراد میں سے جو شریک ہیں حصے داری میں اگر کوئی غیر مسلم ہوا، سب مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر کوئی غیر مسلم ایک بندہ بھی ہوا، ایک حصہ بھی غیر مسلم کا ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. نمبر 2، اگر مثال کے طور پر 7 افراد ہیں، 6 افراد کا مقصد اس سے قربانی کرنا، ایک کا مقصد محض گوشت لینا، بس گوشت لینا، مجھے میرا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے اس صورت میں بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر قربان کی جیسے 7 افراد شامل ہیں یا 5 افراد شامل ہیں، کچھ افراد کا مقصد یہ ہے کہ ہم قربانی کرنے کے لیے سے حصہ لے رہے ہیں، کچھ افراد کا یہ مقصد ہے کہ جناب اس سے ہم عقیقہ کریں گے اپنے بچوں کا. عقیقہ اور قربانی دونوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، اس سے قربانی ہو جائے گی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتے، آپ خود کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت آپ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک برکت والا گوشت ہوتا ہے. تو قربانی کا گوشت آپ نہیں دے سکتے، ویسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایسے دے دیں. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. ذہن میں رکھیے اس بات کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اجتماعی قربانی کے اندر کہ کئی افراد حصے داری کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر فرض کریں 5 افراد نے حصے داری کی. ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا جانور قربان کرنے سے پہلے یعنی قربانی کے دن آنے سے پہلے انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس حصے کی جو رقم تھی وہ کس کی ملکیت میں آ گئی؟ اس کے وارثوں کی. ٹھیک ہے، اس کے وارث اس کے اب مالک ہو گئے. اگر اس کے وارث وہ سارے کے سارے راضی ہوں اس حصے پر کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے یہ حصہ شامل کر لیا جائے، تب تو قربانی ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اس حصے کی رقم اس کے وارثوں کو لوٹانا یہ ضروری ہے. وارثوں میں اگر نابالغ بچے ہیں وہ تو اجازت دے ہی نہیں سکتے. لیکن اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان وارثوں میں سے ایک بندہ کہے کہ بھئی جتنا میرا حصہ بنتا ہے اس حصے میں سے یہ قربانی والا حصہ میرے نام کر دیں، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا اس سے قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بچہ زندہ پیدا ہو تو اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے، بچہ مردہ اگر نکلے پیٹ سے تو بچے کو پھینک دیا جائے. قربانی سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی بالکل درست ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. قربانی کے گوشت کے بارے میں افضل تو یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جائے،
ایک حصہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ جو غریب ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی کے افراد بہت زیادہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ سب کو کفایت نہیں کرے گا، تو پھر آپ 2 حصے رکھ لیں اپنے لیے، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق گوشت رکھ لیں اور باقی پھر آپ تقسیم کر دیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ گوشت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا جانور یا 2 جانور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک جانور ٹھیک ہے، یہ گائے کا ہے یا بھینس کا ہے، یہ گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، بکرے جو ہیں وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ ایسے مسئلے پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت 4 بکرے کو کیا گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جناب 4 بکرے کیوں، گائے بھی اپنے گھر میں رکھ لیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں جناب وہ رانے کیا گھر میں رکھ سکتے، دستیاں گھر میں رکھ لیں باقی تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا جناب دستیوں کا پوری کی پوری گائے رکھیں، پورے کے پورے بکرے رکھیں۔ یہ تھوڑا سمجھانے کے لیے، تھوڑا توجہ دلانے کے لیے اللہ کے بندے آپ نے قربانی کیوں کی تھی۔ اور ایک نے تو مجھے یہ کہا کہ حضرت جو دستیاں ہوتی ہیں ہم نے اپنے داماد کے گھر میں دینا ہوتی ہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں، کیونکہ اگر وہاں نہیں دی تو جھگڑا ہو جائے گا، اگر یہ گوشت اچھے والا وہاں نہیں دیا تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ کیا گوشت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا جو فلسفہ ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو قربانی کرنے کا مقصد وہ رب کی رضا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد وہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور قربانی کرنے کا مقصد اور فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچایا جائے کہ جو سارا سال بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے سارا اپنے گھر میں جمع کرنے کی بجائے آپ دوسروں میں تقسیم کریں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت، میں نے خود دیکھا ہے باقاعدہ گھروں کے اندر 6 مہینے تک قربانی کا گوشت فریج کے اندر پڑا رہتا ہے، حالانکہ میڈیکلی اعتبار سے بھی اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جو گوشت ہے کوشش کریں تقسیم کر دیا کریں، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے استعمال میں رکھیں۔ اچھا جی، اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے اور اہم بات یہ یاد رکھیں کہ دیکھیے قربانی کا جو گوشت آپ کوشش کریں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں جن کی قربانیاں ہوتی ہیں ان کو گوشت دیتے ہی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کے پڑوسیوں میں بھلے قربانیاں ہوں تب بھی ان کو گوشت دیں، یہ آپ کا پڑوسی کا حق ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان کے طرف سے آپ کو جو آیا بھلے آپ آگے تقسیم کر دیں، لیکن یہ سوچ کر کہ یار ان کی قربانی ہے کیا ضرورت ہے دینے کی، یہ اچھا کام نہیں ہے، آپ ان کو دیں۔ پھر آپ کے رشتہ دار جو ہیں سوچ کر ان کی لسٹ چاہے بنائیں، ان کو پہنچائیں۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو دینے کی بجائے وہ دور چلے جاتے ہیں، کورنگی یا پھر نانگی، دور جا کر وہاں دیں گے۔ بھئی وہاں بھی دینا ثواب کا کام ہے، لیکن جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے، جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو نیک افراد، سفید پوش افراد ہوتے ہیں ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عید کے دنوں کے اندر ایسے لوگوں کے فون بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت ابھی تک ہمارے گھر میں گوشت نہیں آیا، عید والے دن بھی وہ سبزی بنا کر یا انڈا بنا کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ کتنی قربانیاں پڑوس میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے پڑوسیوں کو دیکھا کریں، خیال کیا کریں۔ نمازیوں کے اندر آپ دیکھ لیا کریں، مسجد میں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ مسجد میں دیکھ لیا کریں، پوچھا کریں بار بار، جب موقع ملے باتوں میں پوچھ لیا کریں آپ قربانی کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ نہیں کر رہے تو ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے اس کو دینا ہے، نمبر نوٹ کر لیں یا اس کا ایڈریس لے لیں، خود پیش کر کے آئیں۔ اور اس طرح گوشت کے حوالے سے ایک اور اہم بات دیکھیے، جب آپ کسی کو گوشت دیتے ہیں تو اتنا دیں کہ کم از کم 1 ہنڈیا بن سکے، چربی صرف ڈال کر نہ دے دیں، صرف ہڈیاں ہی ڈال کر نہ دیں، 2-3 بوٹیاں دے کر ہاتھی متائی کی قبر پر لات نہ ماریں، اتنا دیں کہ جس سے اس کے گھر کا تھوڑا سا کھانا بن سکے۔ بعض اوقات لوگ کیا ہوتے ہیں چربی یا بالکل ہڈیاں یا اس ٹائپ کی جو چیزیں جو خود نہیں کھانی ہوتی وہ دے دیتے ہیں، اچھی گول بوٹیاں جو ہیں وہ چلیں جی وہ بوٹیاں سائڈ پہ کر لو۔ تو جناب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ نے اپنے لیے قربانی اگر کی ہے تو لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ 200-400 ہزار روپے کا گوشت گھر میں رکھ کے اچھا کھاتے اور پورا سال ہی آپ کھاتے ہیں۔
تو اس لیے قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، مال کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا، مسلمانوں میں محبتیں بھی قائم ہوگی۔ آج کل ایک بیماری چلی ہے، وائرس ایک پھیلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں لمپی وائرس۔ اس وائرس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جانور کے جسم پر انسانی خسرے کی طرح دانے بن جاتے ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، دانے بنتے ہیں، بعض اوقات جانور صحیح ہونے کے بعد بھی نشان جانور کے جسم پر، کھال پر باقی رہتے ہیں۔ تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں اہم ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں۔ یاد رکھیے کہ وائرس کی وجہ سے گائے کے یا جو جانور ہے اس کے گوشت میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی، اس کو دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اگر گائے کے گوشت میں کمی آئی ہے اور وہ کمی اگر ایسی ہے جس کی وجہ سے گائے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کی ہڈی میں مغز ہی نہیں رہا، ایسی صورت میں اس گائے کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر گائے کے گوشت میں کمی نہیں آئی، صرف کھال پر ہے زخم وغیرہ یا کھال پر اس طرح کے دانے آپ کو نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں گائے کی قربانی، اس گائے کی لمپی وائرس والے گائے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ عمومی طور پر جو جانور طاقتور ہوتے ہیں ان کے گوشت میں جلد کی بیماریوں کی وجہ سے کمزوری نہیں آتی۔ جب کمزوری نہیں آتی تو پھر ایسی صورت میں ان کے گوشت میں جلد کی بیماریوں کی وجہ سے کمی بھی نہیں آتی، تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اور جو کمزور جانور ہوتے ہیں ان پر جب بیماری اس طرح کی آتی ہے تو ان کے جانوروں میں کے گوشت میں کمی آ جاتی ہے، کمزور جانور ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اگر جانور وائرس سے صحت یاب ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر نشانات ابھی باقی ہیں تو ان نشانات کی موجودگی میں گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ ان نشانات کا کھال پر ہونا یہ کوئی ایسا عیب نہیں کہ جس کی وجہ سے جانور کا جو جمال ہے، جانور کی جو خوبصورتی ہے بالکل ہی ختم ہو جائے۔ ہلکی پھلکا سا ایک فرق آتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے بالکل ہی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ جب بالکل اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قربانی ہو ہی نہیں، مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اچھا جانور خرید لیں جس کے اندر بالکل بیماری ہو ہی نہ، تو قربانی بہرحال ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اس مسئلے کو ذہن میں اٹھا لیں۔ خارشی جانور ہے، جس جانور کے اندر خارش کی بیماری ہو جاتی ہے، اگر موٹا تازہ جانور ہے اور خارش کی وجہ سے اس کے گوشت میں کمی نہیں آتی، اس کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوتی، تو صرف خارش ہونے کی وجہ سے جانور کی قربانی ناجائز نہیں ہوگی بلکہ جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے، اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسلامی بھائیوں کو ایک دعوت دوں گا، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کا کام کرنے میں سب کے سامنے نمایاں ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی کام جس میں مدارس المدینہ بچوں اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دینے کے ادارے، جامعات المدینہ بچوں اور بچیوں کے عالم بنانے کے ادارے، مفتی بنانے کے ادارے، اسی طرح المدینہ العلمیہ جہاں پر کتابیں لکھنے والے علماء موجود ہوتے ہیں، اسی طرح مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی چینل، دعوت اسلامی کے تحت کتابیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، بگڑے ہوئے لوگوں کو اصلاح کی طرف مائل کرنا۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں سورج سے زیادہ روشن ایک تحریک ہے جو دینی کاموں کے حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ میں آپ تمام جو سننے والے، جو دیکھنے والے ہیں، سب کو یہ دعوت دوں گا، اپنی قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو دے کر دین کے کاموں میں مددگار بنیے۔
دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے. ہو سکتا ہے آپ کی ترغیب دلانے سے کوئی اپنی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.